بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان قاری ادریس احمد، اور آج ہم نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری تربیت کے لیے ہمارے پاس تشریف فرما ہیں ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا سعید قمر صاحب دام ظلہ۔ تو انشاءاللہ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب شریف۔ کہ بعض لوگ جو ہے وہ آپ کے علم غیب پر طعن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مختلف انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب جاننے پر یعنی تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آج ہم مختلف سوالات کے ذریعے سے حضور سے اپنی رہنمائی لیں گے، اور جس میں اپنوں کے لیے اصلاح کی بہت ساری باتیں بھی ہوں گی، ایمان میں انشاءاللہ برکت بھی آئے گی، اور جو اس چیز کو نہیں مانتے تو ان کے لیے بھی رہنمائی کی بہت ساری باتیں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس پروگرام کے ذریعے ہدایت دے دے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے مہمان حضرت علامہ مولانا محمد سعید قمر دامت برکاتہ العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اکثر تشریف لا کر ہماری رہنمائی فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ آپ کا سایہ ہم پر دراز فرمائے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ ہم علم غیب شریف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ۔ بعض کہتا ہے نعوذ باللہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے نا وہ کم ہے اور شیطان کا علم زیادہ ہے۔ اس طرح کی لوگوں کے درمیان یہ اختلافی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ تو یہ علم غیب شریف جس کے بارے میں ہم دعویٰ کرتے ہیں ایز اے اہل سنت، ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو علم غیب تھا، ہم اس پر ہمارے بزرگ دلائل دیتے ہیں۔ وہ علم غیب شریف کیا ہے کہ جس کے بارے میں ہم مطلب اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا ہم سیکھنا چاہتے ہیں؟ علم غیب شریف کی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے یاد فرماتے ہیں اور میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ بس یہ تو شفقت ہے جی۔ تو آپ نے جو سوال فرمایا علم غیب کے بارے میں، یاد رکھیے کہ صرف علم غیب ہی اللہ کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ علم شہادت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ علم شہادت، ہاں، اور غیب اور شہادت میں بتاؤں گا آپ کو جی، کیونکہ تفصیل کے حوالے سے۔ ہم نے تو پہلی مرتبہ یہ سنا ہے جی، علم شہادت کیا ہے۔ علم شہادت قرآن کریم میں ہے نا، عالم الغیب والشہادت۔ جی جی بالکل، عالم الغیب والشہادت، والشہادت، جی کہ اللہ تعالیٰ غیب کو بھی جاننے والا ہے اور شہادت کو بھی وہ جاننے والا ہے۔ جی بالکل ایسے، آگے سمجھ، بالکل، شہادت کیا ہے؟ جو ظاہر ہے، جی حسن او عقلاً، جی یعنی جو چیز ہم حواس خمسہ سے محسوس کرتے ہیں جی جی وہ بھی ظاہر ہے، جی، جو ہماری عقل سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ بھی، اس کو شہادت کہتے ہیں۔ اس کو شب، اور غیب اس کو کہتے ہیں جو ما غاب عنا، جو ہم سے پوشیدہ ہے، جی ٹھیک ہے، جو چیز ہم سے پوشیدہ ہے وہ غیب ہے۔ اوکے، پھر علماء نے اس کی دو قسمیں ذکر فرمائی ہیں۔ یہ میرے پاس دو، تفسیر رول البیان جی اور تفسیر ساوی، یہ باقی سب نے بھی یہی کچھ لکھا ہے جی کہ غیب کی دو قسمیں ہیں۔ جی ایک وہ ہے جس پر دلیل قائم ہے، جو قرآن میں اس کا ذکر ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے، جی وہ غیب کی ایک قسم ہے۔ جی دوسری غیب کی وہ قسم ہے جس پر کوئی دلیل قائم نہیں۔ جی اس کی مثال علماء نے دی ہے، جیسے قیامت، جی کہ قیامت کب ہوگی، یہ کب ہوگی کہ کوئی دلیل ہمیں قرآن سے یا حدیث سے نہیں ملتی۔ جی
یہ دو قسمیں ان دونوں حضرات نے یہ لکھا ہے، بلکہ میں آپ کو عبارت سنا دیتا ہوں علامہ ساوی، اور مفہوم وہی ہے جو رول بیان نے بھی ذکر کیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جی کہ یہ متقیوں کی صفات میں سے ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کی تفسیر میں علامہ ساوی فرماتے ہیں، علامہ جلال فرماتے ہیں بما غاب عنہم، یعنی جو ایمان لانے والوں سے چھپی ہوئی چیز ہے وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اب ما غاب عنہم یعنی عنہم سے مراد وہ ہیں جو یؤمنون، ایمان لانے والے ہیں۔ مولا اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ ساوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وما غاب عنا، عنا سے مراد ہم مخلوق سے جو چیز غائب ہے نا، وہ قسمان، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ما دل علیہ دلیل، جس پر دلالت کرے دلیل عقلی او سمعی، کہ دلیل عقلی یا دلیل سمعی، جی کل جنت والنار، جیسے جنت ہے، دوزخ ہے، ملائکہ، عرش، کرسی، لوح قلم، یہ سب، اور والمولا سبحانہ وتعالی وصفاتہ، اللہ تعالیٰ کی صفات۔ جی اور جو وما لم یدل علیہ دلیل، دوسری قسم غیب کی وہ ہے کہ اس پر کوئی دلیل قائم نہیں، اس میں ذکر فرماتے ہیں کالساعۃ، جیسے قیامت جی کے آنے کا وقت ہے، یا وقت نزول المطر، بارش کے نزول کا وقت، یا ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے کہ بچی ہے، جی اور باقی الخمسہ المذکورہ فی الآیہ، وہ ہے نا، ان اللہ عنده علم الساعہ جی وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام جی جی بالکل وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، جی یہ غیب کی ایک دو قسمیں۔ اچھا، یہ اس کو کہتے ہیں غیب۔ اب یہ دیکھیے، یہ علم ایک صفت ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت اس کی ذاتی ہے، بے شک ہر صفت اس کی ذاتی ہے، جس میں علم بھی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت علم بھی ذاتی ہے، لا متناہی، لا محدود، اور بندوں کی جو صفت ہے جی وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، جی اور وہ محدود ہے، متناہی، حادث ہے۔ جی اللہ تعالیٰ کی ہر صفت قدیم ہے، بندوں کی ہر صفت حادث ہے۔ حدیث یہ فرق ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم لامتناہی ہے اور مخلوق کا علم متناہی ہے۔ جی اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، مخلوق کا علم وہ اللہ کا دیا ہوا ہے دیا اور حادث ہے، متناہی ہے، محدود ہے۔ جب یہ فرق کر دیا تو اب دیکھیے، جو علم شہادت ہے جی وہ بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہے نا، بالکل عالم الغیب والشہادہ، غیب کا علم بھی اس کا اپنا ذاتی، اور جی شہادت کا علم بھی اس کا ذاتی ذاتی، اور ہمارا جو ہمیں غیب کا علم ہو تو وہ بھی اس کا دیا ہوا، اور اگر شہادت کا علم ہے تو وہ بھی اس کا عطا کیا عطا کیا ہو۔ یہ آنکھیں ہمیں کس نے دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دی، اگر وہ نہ دیتا تو ہم دیکھ سکتے تھے؟ نہیں، کان ہمیں کس نے دیے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے۔ تو یہ جتنے بھی ہیں نا صفات وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں بندوں میں۔ اب یہ دیکھیے کہ قرآن کریم میں ہے ان الحکم الا للہ، جی کہ حاکم صرف اللہ ہے۔ اللہ تو ہم اپنے ملک کے بادشاہوں کو اور حکمرانوں کو کیا کہتے ہیں؟ حاکم کہتا ہے، حاکم کہتے ہیں۔ بالکل تو اللہ تعالیٰ بھی حاکم، یہ بھی حاکم، سمجھا؟ جی جی اسی طرح قرآن کریم میں ہے کہ نعم الوکیل، جی وہ بہت اچھا ہی وکیل ہے۔ جی تو کچہریوں میں جو بیٹھے وہ کیا ہے؟ وہ بھی وکیل ہے۔ ایسے کئی چیزیں ہیں، یعنی فرق کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ صفت لامتناہی ہے، قدیم ہے، جی اور بندوں کی ہر صفت جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ بے شک تو قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں
اللہ تعالیٰ نے جو علم اپنے پاک نبیوں کو عطا فرمایا وہ علم مخلوق کے اعتبار سے وہ سمندر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے وہ قطرہ بھی نہیں۔ اور یہ وضاحت بزرگوں نے کی ہوئی ہے، میں آپ کو عبارتیں سناؤں گا۔ جی آپ کے ایک سوال کا جواب یہاں مکمل ہو گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اصل یہ مسئلہ، یعنی کہ جو سمجھ میں آ رہی بات کہ یہ باتیں بظاہر تو مطلب اتنی مشکل نہیں لگتی، نہیں آپ ہمیں فرما رہے ہیں تو ہم ایک بالکل عام سے آدمی ہمیں سمجھ آ رہی ہے، آ گئی ہے نا کہ یہ بات بالکل اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں، لامتناہی ہیں، اور وہ حادث نہیں ہے، قدیم ہیں۔ تو مطلب ان کے جو علماء ہے، آخر وہ یہ کتابیں بھی پڑھتے ہیں، اور یہ ساری یہ اتنی چھوٹی سی بات ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس بات کو پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی اتنی بڑی باتیں کر دیتے ہیں کہ جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو وہ اس طرح کی باتیں پھر کیوں کر دیتے ہیں؟ وہ بات یہ ہے، اصل میں ضد ہے کہ اللہ کے نبی کی فضیلت نہیں بیان کرنی، فضیلت کا انکار کرنا ہے۔ اور یہ چیز سب سے پہلے منافقوں کے پاس تھی، جی منافقوں کو یہ چیز شیطان سے ملی۔ سب سے پہلا اللہ کے نبی کی فضیلت کا انکار کرنے والا شیطان ہے، شیطان تھا۔ پھر منافقین جی کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن ہر فضیلت کا انکار کرتے تھے۔ علم غیب کا انکار بھی منافقوں نے کیا تھا، اور اسی کے جواب میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، ما بال اقوام طعنوا فی علمی، جی کیا حال ہے ان لوگوں کا جو میرے علم میں طعن کرتے ہیں۔ سمجھ آئیں؟ تو یہ جو ہے نا علم غیب، یہ تمام تفاسیر میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبیوں کو، بلکہ لفظ نبی جی کسی لغت میں دیکھ لو، جی جی اس میں ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ نابا ان سے ہونا تو غیب کی خبریں دینے والا، تو خبر غیب کی وہی دے گا جس کو اللہ نے علم دیا ہے۔ یعنی مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے، وہ سمجھنا نہیں چاہتے، اس پہ توجہ نہیں کرنا چاہتے، یعنی مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں، پر شیطان نے ان کو بہکا دیا ہے۔ ورنہ مسئلہ تو بالکل آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کچھ ہے وہ ذاتی ہے، اور بندوں کے پاس جو کچھ وہ عطائی ہے۔ ستہ کی تمام کتب میں ایک حدیث موجود ہے، جی بخاری سے لے کر مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ساری کتابوں میں موجود ہے۔ وہ حدیث ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن آپ تشریف فرما ہوئے، کھڑے ہوئے، اور آپ نے صبح سے لے کر شام تک درمیان میں نمازیں پڑھیں اور واعظ فرمایا۔ اس میں حضور علیہ السلام نے بیان کیا جی جو کچھ ہو چکا تھا جی اور جو کچھ ہونے والا تھا قیامت تک، جی حتیٰ داخل اہل الجنت الجنت جی و اہل النار نار، جی کہ آپ نے وہ بیان کیا، مسلم کے لفظ ما کانا وما ہوا کائن الی یوم القیامہ، جی کہ جو ہو چکا تھا وہ بھی بیان کر دیا، جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی بیان کر دیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ یاد رکھا جس نے یاد رکھا، حافظہ من حافظہ، جی و ناسیہ من ناسیہ، جی کہ بھول گیا جو بھول گیا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ جب سیاستہ کی ساری کتابوں میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو کچھ ہو چکا تھا جی اسی کو ما کانا کہتے ہیں، جی بلکہ جو ہو چکا ماکانہ، ما کانا، جی ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، جی اسی کو ما یکون کہتے ہیں۔ جی اور ہمارا دعویٰ بھی یہی ہے جی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ما کانا و ما یکون کا علم دیا ہے، جی اسی کو ہم علم غیب کہتے ہیں۔ اسی کو علم غیب کہتے ہیں، اسی کو کلی کہتے ہیں، ما کانا و ما یکون۔ جبکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو علم اللہ کا ہے، بھئی اللہ تعالیٰ کا علم ما کانا و ما یکون تو محدود ہے۔ جی جو یہ کہے کہ اللہ کا علم صرف ما کانا و ما یکون ہے، وہ بے ایمان ہے، کیونکہ ما کانا و ما یکون یہ تو محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم لا محدود ہے، لا متناہی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔